یہاں سے پتہ چلتا ہے جو علم غیب کے اوپر اعتراض کرتا ہے اس کا انجام سب سے برا ہی ہے کہ وہی کاتب تھا، یعنی کہ جب بھی وہی تھا آپ نے اس بد نصیب نے کائنات کی سب سے بڑی صحبت کی قدر نہ کی اور بدبختی کے سبب مرتد ہو کر اپنے رحمت والے محسن شفیق و مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف پر اعتراض کیا، نتیجتاً ایسا تباہ و برباد ہوا کہ اسے زمین نے بھی قبول نہیں کیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب دان غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک پر اعتراض کرنا دونوں جہان میں باعث ہلاکت ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کفر منکر یہ بڑا جوش تعصب بیر میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام کو یہ یاد رکھیں، ایک مسئلے کے اوپر غور و فکر کرنا نا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہ آج جو ہے نا انشاءاللہ یہ جو ہے نا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والدین کے بارے میں چند بندوں کے ایسے عقیدے ہیں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا، اور بہت زیادہ تعداد ہے، اور لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی کہ یار یہ کس طرح ایک بندے کے ذہن میں یہ چیز آ سکتی ہے اور وہ یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ عز و جل میرے ماں باپ کو زندہ کر دے۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے دونوں کو زندہ کر دیا، اور وہ دونوں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر اپنے اپنے مزارات میں تشریف لے گئے۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی امی جان سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک پیٹ میں ہی تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرما لیا، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 5 یا 6 برس کی ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حالت کفر میں فوت ہوئے تھے اور عذاب قبر میں مبتلا تھے، لہذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تاکہ عذاب سے نجات پائیں۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ اس وقت بھی وہ دونوں توحید پر قائم تھے اور زندگی میں کبھی بھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی، لہذا عذاب قبر نہیں تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی امت میں شامل کرنے کے لیے دوبارہ زندہ فرما کر کلمہ پڑھایا۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن یا 10 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، لہذا وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے، جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام چند دن رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی، اور جس بطن آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت یونس علیہ السلام کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی ماہ تک تشریف فرما رہے ہیں، وہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ کفر پر دنیا سے جائیں اور عذاب قبر میں مبتلا رہے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بہرحال سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ توحید پر گزرا اور قطعی جنتی ہیں، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اہل حق تھے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر آپ کبھی دوسرے مسلک کے لوگوں کو سنیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ وہ قرآن میں لفظ ہے ابا، جس طرح آپ دیکھیں انگلش میں نا وہ کہتے ہیں یہ آپ کے کیا ہے، وہ کہ یہ انکل ہے، ماموں کو بھی وہ انکل کہتے ہیں، وہ چاچے کو بھی انکل کہتے ہیں، تایا کو بھی آپ کو جس کو مرضی انکل کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ابا کا لفظ جو ہے نا وہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور والدین کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب انہوں نے وہاں پہ ہر کسی کو دیکھا کہ قرآن مجید میں یہ دیکھو یہ ابا کا لفظ ہے، یہ تو اس طرح ہے، یہ وغیرہ۔ معاذ اللہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں یہ باتیں جتنے بھی جو بھی آپ ان سے یہ مسئلہ پوچھ کے وہ یہی کہیں گے
کہ حالانکہ احادیث میں کلیئرلی ثابت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک جسموں سے نور ہوتا جو ہے نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی مبارک میں آیا. اور یہ باقاعدہ بہت زیادہ واقعات ہے. ایک عورت تھی, بہت قبیلے کے سردار تھی, بہت ہی خوبرو عورت تھی. وہ اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے پیشانی میں نور دیکھا. اس نے باقاعدہ نکاح کا پیغام بھیجا, لیکن آپ کے جو تھے وہ دادا جان حضرت عبدالمطلب, وہ جو انہوں نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا. تو اب اس نے جب اس کا رشتہ نہ ہوا تو اس نے حالانکہ غلط گناہ کی دعوت بھی دی آپ کو, لیکن آپ اس سے باز رہے. جب آپ کا جو وہ شادی ان سے ہو گئی, وہ نور منتقل ہو گیا, تو اس نے پھر آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جی کہ تم, کیونکہ ان کی الواج ہے 4 5 شادی کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اسے نکاح کا آفر کی. تو اس نے کہا جی کہ جس سے جو نور نظر آتا تھا وہ تو منتقل ہو گیا, جس وجہ سے میں نکاح کرنا چاہتی. تو یہاں سے پتہ چلتا پاک جسموں سے یہ ہوتا نور منتقل ہوگا. اب یہ کہنا جی کہ وہ معاذ اللہ صاحب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے مسلمان نہیں, تو پہلے بھی توحید پہ قائم تھے, لیکن یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کر کے پھر دین محمدی پہ ان کو لے کے آئے. تو یہ کلیئرلی یہ مسئلہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پوسٹ پیچھے سے آ رہی ہے, جتنے بھی آپ کے پوسٹ, وہ سارے پاک باز اور مسلمان تھے.